جب بنگلہ دیش میں اس کے مخالف ایک پورا تھیسس آیا اور بنگلہ بھاشا کی بنیاد پہ بنگلہ دیش ہو گیا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا اس کی نفی تھی۔ سفارتی طور پہ بنگلہ دیش ایک ذیلی ریاست بن چکا تھا انڈیا کا۔ جماعت اسلامی کو اور خاص طور پہ ان کے لیڈران کو سرعام پھانسیاں دی گئی ہیں۔ کسی بھی ملک کے اندر ایگزسٹنگ پاور ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں انقلاب کامیاب ہوتا ہے تو وہ باہر ہو جاتی ہے۔ دو قومی نظریہ غرق ہی ہو گیا تھا، نہ غرق ہو گیا ہوتا تو آپ بہاریوں کو تو کم از کم لا کے اپنے کسی صوبے میں آباد کر لیتے ہیں۔ 19 سیٹوں سے اگر آپ 63 سیٹوں پہ گئے ہیں تو جماعت نے ڈبل ٹرپل گین کر لیا ہے۔ اس وقت خطے میں سب سے طاقتور ملک چائنا ہے، تو وہ بھی نہیں چاہے گا کہ بنگلہ دیش کی حکومت جماعت کے پاس جائے۔ سیاسی طور پر بھی انڈیا کے تھلے لگنے کا پروگرام تھا، اور کرکٹ میں تو بالکل ہی سجدہ ریزی کا پروگرام تھا۔ کرکٹ ڈپلومیسی میں پاکستان نے بڑا ڈیسائسو رول ادا کیا۔ نہ مجھے محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ بننا پسند آیا، نہ مجھے اس کا پی سی بی کا چیئرمین بننا پسند آیا۔ بہرحال اس نے اس معاملے میں نا حافظ جتنا ہی کمال دیا۔ کرکٹ کے پیچھے بزنس نہ ہو۔ یہ جو T20 کے پلیئر ہیں نا آپ کے، ان کو جو جینین پلیئر ہیں وہ کوڑے مار کے کرکٹ سے نکال۔ ICC کوئی دودھ کی دھلی ہوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، میں اسے انٹرنیشنل کرپٹ کونسل کہتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ۔ تذکرہ و تبصرہ میں سب سے اہم ٹاپک تو آج بنگلہ دیش الیکشن ہے، اور اس کے حوالے سے ہم آج سٹارٹ ہی وہیں سے کریں گے۔ موضوعات کے اندر ایران اور امریکہ جو جنگ کا ایک سینیریو بنا ہوا تھا، اس حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے، لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کا بڑا اہم رول سامنے آ رہا ہے۔ ویسے تو وہ خبروں میں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن کچھ ذرائع سے جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں اس کے اوپر بھی آج ایک اہم ہمارا سیکشن ہوگا۔ لیکن اس سے بڑی بات، کیونکہ بھارت کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے ہم بنگلہ دیش الیکشن کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن خاص طور پہ جو ICC کے ساتھ معاملہ ہوا ہے پاکستان کا، اور پاکستان نے جسے کہتے ہیں کرکٹ ڈپلومیسی یا ایک سفارتکاری کے ذریعے بڑے زبردست طریقے کے ساتھ جو بھارت نواز ICC کا جو پورا گروپ ہے اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا۔ تو میرے خیال سے سٹارٹ یہیں سے کرتے ہیں۔ مہتاب بھائی اور خالد محمود عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو مہتاب بھائی، بنگلہ دیش الیکشن بڑی توقعات تھیں، اور بہت سے لوگوں کی، لوکل بھی، ہماری پاکستان کی بھی، انٹرنیشنل بھی بڑی نظریں تھیں بنگلہ دیش کے الیکشن پہ۔ ہم آئیں گے ان کے نتائج کے اوپر بھی۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ اتنا اہم کیوں تھا، اور کیا وجہ تھی کہ اس کی ایک بڑی ہائپ رہی ہے، بڑی انڈیا میں بھی بہت ڈسکشن رہی، پھر اوورآل جو عالمی منظر نامے پہ بھی بھارت کے اس الیکشن کو بڑی جو ہے باریک بینی سے دیکھا جا رہا تھا۔ فاروق بھائی، اگر بنگلہ دیش الیکشن کی ہم بات کریں تو اس کی سب سے بڑی امپورٹنس تو یہ تھی کہ یہ تقریباً کوئی 15 سال بعد ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن تھے جو ہونے تھے۔ حسینہ واجد کا جتنا دور ہے، اس دور کے جتنے بھی الیکشن تھے تو وہ چونکہ ایک ون پارٹی رول کے تحت انہوں نے کروائے تھے، اس میں جماعت اسلامی کو باہر نکال دیا گیا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ BNP بھی پچھلے الیکشن میں نہیں تھی، تو صرف ایک ہی جماعت ہوتی تھی، اور اسی کے اوپر ٹرن اور جو ہے نا وہ 50% سے بھی نیچے رہتا تھا۔ تو اس طرح سے الیکشن ہو رہے تھے۔ اور پھر دوسری ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ الیکشن چونکہ جو جولائی 2024 کا انقلاب تھا اس کے بعد ہونے والے پہلے الیکشن تھے، تو اس میں ملک کی سمت کا تعین ہونا تھا۔ وہ جو ماضی کا ایک بنگلہ دیش تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جولائی کا جب انقلاب آیا تھا تو بنگلہ دیش میں بہت ساری چیزیں تہوبالا ہو گئی تھیں۔ مثال کے طور پہ کہ وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے، جسے نیشنل جو کیا کہتے ہیں فادر آف دا نیشن کا درجہ دیا جاتا تھا، بنگلہ بندھو کہا جاتا تھا، اس کے مجسموں کو توڑ دیا گیا، اس کی جتنی یادگاریں 1971 کی علیحدگی کی جو جد و جہد تھی اس کی بنائی گئی تھی، ان سب کو توڑ دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی آ گئی کہ کرنسی جو ہے وہ تبدیل کی جائے گی، جہاں جہاں اس کا نام آ رہا تھا شیخ مجیب الرحمان کا، عوامی لیگ کا، وہ ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی۔ تو اس تناظر میں عوامی جذبات تھے یا عوامی جذبات کسی خاص گروپ کے یا خاص نہیں، جو لوگ بھی اس جد و جہد میں شریک تھے ان سب کے یہ مشترکہ مطالبات تھے، جو پھر بعد میں جو ہے نا وہ 80 نکاتی چارٹر ایک بنا تھا جسے چارٹر آف جولائی کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ تو اس کے بعد یہ ہونے والے انتخابات تھے کہ جس میں بنگلہ دیش کی ایک نئی سمت اور ایک نئی شناخت سامنے آنی تھی۔ مطلب اگر اس میں آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش کے اندر پچھلے عرصے میں بہت کچھ تبدیل کیا تھا حسینہ واجد کی جو دور تھا اس میں۔
سب سے پہلی چیز کہ بنگلہ دیش کی مسلم آئیڈینٹی کو انہوں نے ختم کر دیا تھا. جو اسلامک ریپبلک آف بنگلہ دیش تھا اس کو بھی ریپبلک آف بنگلہ دیش کر دیا گیا تھا. یہاں تک تھی, وہاں پہ سیکولر قوانین کو مکمل طور پہ لاگو کر دیا گیا تھا. تو اب جو ہے وہ اسلامی شناخت اور جو بنگلہ دیشی شناخت, یہ دونوں چیزیں جو ہے نا اب ہوئی ہیں. اس سے پہلے کی جو حسینہ واجد کا دور تھا اس میں بنگالی نیشنلزم کو کیا جاتا تھا, یعنی کہ ہائی لائٹ کیا جاتا تھا, یعنی کہ اس میں وہ بنگالی کی اہمیت تھی, چاہے وہ ہندوستان کا بنگالی ہے یا بنگلہ دیش کا بنگالی ہے, ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا. ایک ایسا دور بھی رہا درمیان میں کہ جب انڈیا کے جو سٹیزنز تھے ان کے لیے باقاعدہ طور پہ آن ارائیول ویزا ہوتا تھا بغیر کسی کے اوپر, اور ایک ان کی پرپوزل یہ بھی چل رہی تھی کہ کسی بندے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت بھی وہ ختم کر رہے تھے, کہ صرف اگر جس کے پاس انڈیا کا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے وہ آئے بارڈر کے اوپر اور وہ انٹری لے کے بنگلہ دیش میں گھومے رہے, وہاں پہ تجارت کرے. پھر اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں تھیں, جو فیسلٹیز تھی, ان کا پورا ایک جو کوریڈورز بنائے جا رہے تھے جہاں سے بنگلہ دیش کے ٹرک انڈیا کے ٹرک آتے تھے اور بنگلہ دیش کو کراس کر کے وہ 7 سسٹر اسٹیٹس کی طرف جاتے تھے ایک شارٹ روٹ کے اوپر, اور بنگلہ دیش کو کچھ بھی اس کے اوپر 400 جو ہے وہ ٹوٹل ٹول, جس کے اندر جو اس کا ویزا اس کا سب کچھ شامل ہوتا تھا ایک ٹرک کا. تو اس قسم کی جو ہے نا وہاں پہ چیزیں کی جا رہی تھی. تو اس کے بعد یہ ہونے سے پورے جو, اور پھر ایک چیز اور ہے کہ سفارتی طور پہ یہ بنگلہ دیش جو ہے ایک ذیلی ریاست بن چکا تھا انڈیا کا. سفارتی حوالے سے جہاں پہ بھی ہوتا, مطلب جو ہے ابھی اپنے کرکٹ کی بات کی تو کرکٹ میں بنگلہ دیش جب بھی ہوتا تو وہ انڈیا کا ایک ذیلی ریاست کے طور پہ وہ موجود ہوتا تھا وہاں پہ. تو اب ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو 71 میں جب ہوا تھا تو واقعتاً ایک خود مختار اور ساورن بنگلہ دیش بنے گا یا نہیں بنے گا, اس کا فیصلہ ان الیکشنز میں ہونا تھا, جس وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی. دوسری میں اہم بات ہے, ابھی ہم نتائج پہ بھی بات کریں گے. مطلب ہم نے دیکھا پچھلے سارے دور کے اندر جماعت اسلامی کو اور خاص طور پہ ان کے لیڈران کو مطلب سر عام پھانسیاں دی گئیں, اور جس طریقے سے اس کو ان کے اوپر ظلم و تشدد. باقی بھی مذہبی جماعتیں تو اور بھی ہیں, کیا صرف جماعت اسلامی ہے بنگلہ دیش کے اندر, یا اور بھی مذہبی جماعتیں اسلامی جماعتیں, لیکن ان کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ دیکھیں, جماعت اسلامی کی 2 بنیادی وجوہات تھی. ایک تو یہ تھی کہ جماعت اسلامی وہ واحد جماعت تھی جس نے 1971 میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا, اور اس بنیاد پہ دیا تھا کہ پاکستان اسلامی شناخت رکھنے والا ایک ملک ہے اور بنگالی جو قوم پرستی ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اس میں کیا تھا. اور دوسری اپنا جماعت اسلامی کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہی ایک واحد جماعت تھی جو پورے ملک میں موجود تھی, اور جو اس شناخت کے اوپر جس سے یہ توقع کی جا رہی سکتی تھی کہ مستقبل میں کبھی چیلنج بن سکتی ہے. باقی تو جتنی بھی جماعتیں تھیں ان کی تو اس الیکشن میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑی جس جماعت نے جماعت اسلامی کے علاوہ سیٹس حاصل کی ہیں وہ مذہبی جماعت, اس کی 2 سیٹیں ہیں وہاں پہ. اسلامک اندولن پارٹی جو ہے 254 نشستوں پہ اس نے انتخاب لڑا اور صرف 2 نشستیں اسے ملی ہیں. تو یہ صورتحال ہے, باقی تو کسی کو ایک نشست بھی نہیں ملی. تو یہ صورتحال وہاں پہ باقی جماعتیں اس لیے کہ وہ کسی اس میں نہیں آ رہی تھی, کیا کہتے ہیں کہ کسی شمار قطار میں بھی نہیں تھی. پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ ان کا کوئی ایجنڈا بھی نہیں تھا, جسے کہتے ہیں کہ امت کی بنیاد پہ جو متحد ہونے کا جو جذبہ ہے وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی ساری مسلکی بنیادوں پہ قائم جماعتیں تھیں اور ان سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا. ان کا مسئلہ وہ جو بقول اقبال کے ہند میں ہے ملاؤں کو جو سجدے کی اجازت, تو وہ انہوں نے کبھی بھی اس کو نہیں کیا, چیلنج نہیں کیا, اور نہ ہی وہ حسینہ واجد کے کسی اس ظلم و ستم کا شکار رہی ہیں. البتہ BNP رہی ہے, چونکہ BNP کی شناخت بھی جو تھی وہ بھی متحدہ پاکستان کے حامیوں میں تھی, اور ان کے صلاح الدین صاحب رہنما تھے جن کو بھی پھانسی دی گئی تھی, اور ان کے کچھ اور لوگوں بھی ہیں جن کو قید و بند کی اور ابتلا کی جو ہے نا آزمائشوں سے گزرنا پڑا BNP کے اندر, لیکن دیگر اسلامی جماعتیں بہرحال اس میں شامل نہیں تھیں. چلیں اس پہ ہم آتے ہیں اور ان جو نتائج ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے, کیا اس کی امپلیکیشنز ہیں. اور لیکن میں چاہوں گا خالد صاحب سے کہ سر 1971 کہا گیا, دعویٰ کیا گیا کہ 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق ہو گیا. تو موٹا موٹا جو اس نتائج کو دیکھیں تو دونوں پارٹیز BNP بھی ہوگی تو جماعت اسلامی بھی ہوگی, تو یہ آپ کی سمجھ لیں کہ اینٹی انڈیا پارٹیز سمجھی جاتی ہیں. اور جس طریقے سے وہ انقلاب
جسے ہم کہتے ہیں ایک تبدیلی ہے. لوگوں نے بہرحال سڑکوں پہ نکلے, عوام الناس تھے, ان لوگوں نے قربانیاں دیں. اچھا اس میں ینگسٹرز تھے, ینگسٹرز نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ملک ابھی اس انتشار کے بعد افراتفری میں چلا جائے گا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کیا, بڑا آرگنائز کیا. ایک انٹرم پیریڈ گزارنے کے بعد کامیابی کے ساتھ الیکشنز کا انعقاد ہو گیا, اور الیکشنز کے جو بھی نتائج ہیں مثبت ہیں. مطلب جماعت اسلامی کی لوگ سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کی اتنے بڑے بائیکاٹ کے بعد اتنی نشستیں لے جانا, اور پھر خاص طور پہ اس کیمپین میں جو ہم نے دیکھا, بی این پی کو تو نہیں, لیکن میں جماعت اسلامی کو زیادہ مطلب دیکھتا رہا, چیزیں کرتا رہا. وہاں پہ بھی جماعت اسلامی کے بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں, ان سے ڈسکشن بھی ہوتی رہی. تو بڑے اچھے انداز سے ان لوگوں نے اپنی کیمپین کو آرگنائز کیا, اپنے میسیج کو پہنچایا. اور اچھی بات یہ تھی کہ وہ جو مطلب مودودی صاحب کی جو فکر کا یہ جو پہلو تھا, انہوں نے بہت زبردست انداز سے ایک انکلوسیو اپروچ کے ساتھ اس کو تھرو کیا. خواتین کی بھی میں نے دیکھا کہ الیکشنز کے اندر بڑی زبردست نمائندگی. ایسا لگ رہا تھا کہ مرد تو ہیں ہی ہیں, خواتین, اور انہوں نے اسلامی شاعر کے ساتھ اس میں وہ انوالو تھیں, ایکٹیو تھیں. ینگسٹرز بہت ایکٹیو تھے, انہوں نے میڈیا کو بڑا زبردست انگیج کیا. ڈاکٹر شفیق نے اور ان کے باقی, اچھا پھر یہ دیکھا ہے تو زیادہ تر ان کے جو امیدواران تھے ینگ تھے. مطلب یہ بڑی اچھی, جسے کہتے ہیں نا, چلے نیگیٹو چیزیں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ چلیں کہاں کمیاں ہو سکتی, لیکن یہ پازیٹیو چیزیں تھیں جو اس کیمپین میں نظر آئی. اور ایسا لگا کہ پاکستان کے اس نظریے کو جو شاید پاکستان میں اب کافی کم ہو گیا ہے, یہ چیزیں ہو گئی ہیں, وہاں ایک نیا ریوائول ہمیں نظر آیا دو قومی نظریے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے وہیں سے شروع کرنا پڑے گا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھیے, جو بھی دنیا میں تعلقات بنتے ہیں یا خاص طور پہ قومیں بنتی ہیں تو محبت کی بنیاد پہ بنتی ہیں, ری ایکشن کی بنیاد پہ عارضی تعلق بنتا ہے, مستقل تعلق نہیں ہوتا. مطلب مجھے بھی متاب بھائی سے نفرت ہے, آپ کو بھی نفرت ہے, اس وجہ سے میں اور آپ دوست ہو جائیں گے تو یہ عارضی دوستی ہوگی. صحیح. اور لیکن یہ کہ آپ پہ اور میرے درمیان کوئی محبت کا رشتہ موجود ہے کوئی بھی, تو وہ ایک مستقل بنیاد ہوتا ہے اس جوڑ کی یا تعلق کی. تو دنیا میں جو افتراق ہوتا ہے, انتشار ہوتا ہے, تو وہ اصل میں محبوبوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ آپ کا محبوب کون ہے. جن کا محبوب ایک ہوتا ہے, وہ جیسے پیٹی بھائی ہوتے ہیں تو محبوب بھائی بھی سمجھ لیں. محبوب کو بمانا آئیڈیل لیں, یہ جو عاشقی معشوقی والا محبوب لیں گے وہ تو پھر لڑائی ہوتی ہے, رقیبوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے. یہ جس کا یعنی آئیڈیل ایک ہوتا ہے. تو اب اصل میں دنیا میں جو یہ قومیں بنی ہیں, نیشن سٹیٹس بنی ہیں, تو اس کے پیچھے محبت کا جو چیز ہوتی ہے, یا خون ہوتا ہے, یا رنگ ہوتا ہے, یا نسل ہوتی ہے. تو یہ مسلمانان ہند نے اپنے درمیان ایک تعلق کی بنیاد جو ہے نا, وہ نظریہ توحید کو بنایا تھا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو جب بنگلہ دیش میں اس کے مخالف ایک پورا تھیسس آیا, اور نہ صرف تھیسس آیا بلکہ وہ اس کی بنیاد پر وہ پاکستان سے کٹ کے علیحدہ ہو گیا, اور بنگلہ بھاشا کی بنیاد پہ بنگلہ دیش ہو گیا. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس تھیسس جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا, اس کی نفی تھی. یہ وہ چیز تھی جو کہی گئی تھی. جب آپ اس بات کو اگر سمجھ گئے ہوں تو پھر آپ کے لیے سب سے بڑا تھریٹ کون ہے؟ اور وہ طاقت تھریٹ ہے نا کہ جو اس نظریے کی کو پروپیگیٹ کرتی ہے, ایجوکیٹ کرتی ہے, اس کی علمبردار ہے. تو اس میں کچھ اور لوگ بھی تھے, کچھ جذباتی طرح سے, جیسے ذکر نہیں کیا جاتا ہے, لیکن بہاریوں کا بہت کام ہے اس میں, یعنی کمٹمنٹ انہوں نے شو کی. وہ آج بھی میرا خیال ہے بنگال کے شہری نہیں ہے. بنگال میں بھی جی بنگال, جی. تو مطلب وہاں کیمپو میں رہتے ہیں نا, آپ کے سٹیزن رائٹس نہ ہوں تو ظاہر ہے آپ نہ کچھ چیز خرید سکتے ہو, نہ کاروبار کر سکتے ہو, نہ نوکری کر سکتے ہو. یعنی غلامی کا جو تصور ہے نا, تو وہ اصل میں اگر آپ کو سٹیزن شپ نہیں ملتی کسی ریاست کی اور وہاں پہ آپ رہ رہے ہیں تو ایک طرح کے غلام ہیں. جدید غلامی کی یہ صورت ہے. تو بہاری 1971 سے بنگلہ دیش میں ایک طرح کی غلامی کی زندگی, بغیر کسی حق حقوق کے زندگی بسر رہے ہیں, اس اصولی موقف کی بنیاد پر کہ ہم اس بنیاد پر بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کرتے. تو جب آپ تسلیم نہیں کرتے تو آپ کو وہ رائٹس نہیں مل سکتے. پاکستان نے ان کو لینا چاہیے تھا جو آپ کی خاطر وہاں پہ. تو یہاں پہ بہرحال
یہاں بھی قومیتیں آ گئی تھی نا. اصل میں وہ دو قومی نظریہ غرق ہی ہو گیا تھا. نہ غرق ہو گیا ہوتا تو آپ بہاریوں کو تو کم از کم لا کے اپنے کسی صوبے میں آباد کر لیتے یا نا. تقسیم ہی نہ ہوتی. چلیں وہ نہ ہوتی ایک الگ بات ہے, ایک قوم کٹ گئی نا. دوسری طرف ہوتا تو جو آپ کے ساتھ تھے ان کو تو لا کے آباد کرتے نا اپنے ساتھ. وہ بھی نہیں تھا. اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ بھی فلانا نیشنلزم آ گیا. اور دسترس سے ایک عالی بچا ہوا تھا کہ مصداق پنجاب میں نہیں تھا, وسعت تھی. اب مجھے وہ بھی لگتا ہے ادھر بھی وہ رنجیت سنگھ کی محبت جاگ رہی ہے نا. مطلب پچھلے دنوں تو زیادہ ہی جاگ گئی تھی, اب تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھانا شروع کیا لوگوں نے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی توحید کی جگہ پہ کوئی دوسرا محبوب آئے گا تو تقسیم کا عمل ہوگا. اس کو آپ روک نہیں سکتے, طاقت سے نہیں روک سکتے. عارضی طور پہ طاقت سے روک سکتے ہیں, مستقلاً آپ طاقت سے نہیں روک سکتے. اور جب تک آپ روکے رکھیں گے جب تک بلیڈنگ ہوتی رہے گی. یہ پرماننٹ جو ہے نا بلیڈنگ ہوتی رہے گی. آپ زبردستی اپنے ساتھ کسی کو جوڑ کے نہیں رکھ سکتے. محبت کا تعلق ہوگا تو جڑے گا. اور محبت کا تعلق جو ہے نا, قوم اگر آپ کی سب ایک ہوں, ایک ہی نسل ہوں یا ایک ہی بولی بولتے ہوں تو پھر ٹھیک ہے, سب ایک ہو جائیں گے. لیکن اگر مختلف بولیاں بولتے ہوں, نسلیں مختلف ہوں, رنگ مختلف ہوں, تہذیب میں کلچر میں فرق ہو, تو پھر وہ بالا تر نظریہ ہی سب کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو چونکہ اس لا الہ الا اللہ کی پروپیگیشن اس معنی میں جماعت اسلامی کر رہی تھی, لہٰذا وہ سب سے بڑا خطرہ اس کو سمجھا گیا. اور اس کو جو ہے نا بالکل بیج ہی ختم کر دینے کا, یعنی جسے کہتے ہیں نابود کر دینے کا پروگرام تھا. درکی یہ ہے بات. باقی کسی دوسری جماعت کو, مذہبی جماعت کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. یہ خطرہ جماعت اسلامی کے لیے تھا. اس کے باوجود 30-40 سال کی مزاحمت کے بعد آج اگر وہ 70 سیٹیں لے گئے نا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ وہ جو کلمہ طیبہ ہے نا جس کی جڑ بہت گہری ہے, اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء, یہ اس کا کمال ہے کہ وہ اس کو دبایا نہیں جا سکتا. اور وہ ہر موقع پہ اپنا پھل لے آتا ہے. یہ وہ پھل ہے جو آگے ہوئے ہیں. اب پاکستان میں تو بڑی سہولتیں حاصل تھیں, لیکن یہاں پہ اب 2 سیٹیں جیتنا مشکل ہو گیا ہے. وہاں مخالفت تھی اور اس کے باوجود یہ ہوا. اس سے تھوڑا یہ بھی پتہ لگا کہ مزاحمت ہی میں آپ کی تحریک کو جو ہے نا وہ اٹھان ملتی ہے. اور جب آپ وہ کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ موافقت, وہ ہمارے جو ہے نا آج کل جو صدر ہیں ان کا نا کون سی موافقت کی سیاست, یا کہتے ہیں مفاہمت کی سیاست, ٹھیک ہے نا. تو نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے تو جیالہ پن تو رخصت ہو جاتا ہے نا, مفاہمت کے ساتھ پھر جیالیت نہیں رہتی. اور یہی چیز اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. لیکن مزاحمت ابھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم مثبت اپوزیشن کریں گے. نہیں, دیکھیں نا اب یہ کون لوگ آ گئے, ان کے نظریے کے مخالفین نہیں آئے. ٹھیک ہے, مزاحمت تو وہیں ہوتی ہے نا جہاں پہ آپ کو کسی اینٹی تھیسس کا سامنا ہوتا ہے, مقابلے میں کوئی نظریہ کھڑا ہوتا ہے. اب اگر وہ لوگ ہیں کہ جو اس معاملے میں تھوڑا نرم ہیں, تو میرا خیال ہے یہ جب پاکستان بنا تھا 47 میں, تو اس وقت بھی یہ سوال کھڑا ہوا تھا کہ حکومت ہم کریں یا حکومت یہ لوگ کریں جو 2 قومی نظریے کے علمبردار ہیں. آج بنگلہ دیش آ کے وہاں پھر کھڑا ہو گیا. تو اس سارے کو دیکھنا چاہیے. بنگلہ دیش کی جو قیادت ہے نا, اس سارے عمل کو دیکھنا چاہیے جو 47 میں اس جو اب مغربی پاکستان ہے, اس وقت متحدہ پاکستان تھا, اس میں جو ہوا تھا. ظاہر ہے مسلم لیگ کی اکثریت تھی, جماعت اسلامی اقلیت میں تھی. تو ایک بہترین تال میل جو بنتا ہے نا کہ اگر آپ کا مخالف نہیں ہے, آپ کے نظریے کا مخالف نہیں ہے, حمایتی نہیں بھی ہے, لیکن یہ کہ نیوٹرل ہے چلیں, تو اس سے آپ زیادہ کام لے سکتے ہیں اپنے نظریے کی حق میں. آپ ذرائع ابلاغ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی مدد سے. دیکھیں 49 میں بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ریڈیو پاکستان سے خطابات کرنے کا موقع ملا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں آپ کی ریاست کی اگر آپ کو دستیاب ہوتی ہیں, آپ ہیں تو مبلغ نا, دائی ہیں, آپ نے تبلیغ کرنی ہے, تو ذرائع ابلاغ آپ کو ریاست کی سطح کے میسر آتے, تو اور کیا چاہیے آپ کو. پھر آپ بہت سارا کام ہے تعلیم کے شعبے میں کرنے کا ہوتا ہے, یہ وہ. پھر جب آپ تعاون کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ پینیٹریٹ کرنے کا موقع بھی مل رہا ہوتا ہے, بہت ساری باتیں منوانے کا موقع بھی مل رہا ہوتا ہے, جو ظاہری مخالفت کر کے نہیں ملتا. 49 میں جب قرارداد مقاصد منظور ہوئی ہے
پاکستان کی سمجھے نیشنل اسمبلی سے، تو اس وقت جماعت اسلامی کا کوئی رکن جب ممبر تو نہیں تھا نا. اور آخری وقت میں جو ڈیسائسو رول تھا نا وہ بتاتے یہی ہیں کہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اگر نہیں مانتے تو پھر میں جاتا ہوں باہر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا بے ایمانی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب آپ کو الیکشن یعنی آپ کو اسمبلی کی رکنیت مل جائے، یعنی کوئی تھوڑا سا رول پلے کرنے کا موقع مل جائے، تو آپ اگر بہت سمجھداری کے ساتھ وہ ادا کریں نا تو آپ بہت کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں وہ ایک اکیلے بھی تھے تو پھر ایک آدمی کی بات اتنا وزن اختیار کر گئی. تو اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو جماعت کے لیے ایک اوپننگ پیدا ہوئی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ ایک ہی دفعہ آئیں اور سویپ کر جائیں، یہ نہیں ہوتا. بی جے پی کو دیکھیں، پہلی دفعہ تو آتے ہی تو نہیں جیت گئی تھی نا، تو اس کو دیکھیں. یہ جو 47 سے لے کے یہاں تک ہم مغربی پاکستان میں پہنچے ہیں، اس کو اگر وہ دیکھیں اور پھر اپنی کوئی منصوبہ بندی بنائیں، دور رس، جلد بازی نہ کریں، اجرت پسندی سے کام نہ لیں، اور ایک سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنے کا سوچیں. وہ ایک دو الیکشن کے بعد صورتحال یعنی وہ پھر کلین سویپ کی طرف جا سکتی ہے. اور بنگلہ دیش کا دیکھیں، خطے میں کسی بھی ملک میں کوئی بھی تبدیلی آئے نا تو دوسرے ممالک اس کے اثر سے بالکل مبرہ نہیں ہو سکتے. آج گلوبل ولیج میں تو اگر بنگلہ دیش میں یہ فرق آئے گا نا تو اس کا اثر پاکستان پر بھی ضرور پڑے گا. تو باقی یہ ہے کہ یہ تو ہم جماعت اسلامی کے حوالے یعنی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کر رہے تھے. خود بنگلہ دیش کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو میں نے محبت کی بات کی تھی نا، عوام میں ریئیکشن بہت جلدی پیدا ہوتے ہیں. وہ جو اوپر سیانے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ اس ریئیکشن کو جو ہے نا کیش کرتے ہیں، ایشو بنا کے کیش کرتے ہیں. تو جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا وہ یہی تھا. وہ ذرا تھوڑا زیادہ جذباتی لوگ ہیں، قربانی دینے والے لوگ ہیں اور ریئیکٹ جلدی کرتے ہیں. تو جو بھی ابتداً ہی جو کچھ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان مختلف معاملات میں جو ہے بدگمانیاں پیدا ہوئیں یا کچھ بعض چیزیں ایسی تھیں کہ نفرت کی بنیاد پڑی، تو وہ اس کو کیش کرنے والے بیچ والے جو تھے نا انہوں نے اسے غلط رنگ دیا. عوام کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے کوئی مفادات ہوتے ہیں، وہ صرف جذبات رکھتے ہیں، لیکن یہ جو بیچ کی لیئر ہوتی ہے ان کے مفادات ہوتے ہیں. یہ پھر وہ عوام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، دیکھا یہ ظلم ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہ عوام کو ایکسپلائٹ کر کے اوپر بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ مجیب الرحمان بھی جو ہے نا وہ الگ نہیں ہونا چاہ رہا تھا. تو کیا ہونا چاہ رہا تھا؟ وہ بارگیننگ کر رہا تھا نا. ٹھیک ہے نا کہ میرا اتنا پریشر ہے، نہیں تو یہ ہو جائے گا، تو آپ یہ مان لیں. یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو اگر ویسے قرآن مجید سے آپ دیکھیں نا، سورہ بقرہ میں یہ مضمون آیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں ایسے بھی ہیں اللہ کے مقابل محبوب بنا لیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. تو یہ قوم پرستی ہو. پہلے وقتوں میں بت ہوتے تھے، خدا ہوتے تھے. ابھی وہ بال والا چکر چلا ہوا ہے ایپسٹین والے جزیرے میں، تو بت ہوتے تھے. اب اس کی جگہ پہ نیشنلزم آ گیا ہے. یہ بھی ایک بت ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، وہ اس والے کے ساتھ ہے نا. اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، تو یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ جو نیشنلزم کی بنیاد پہ بنے ہیں اس میں بت ہے نا. وہ خود نیشنلزم ایک بت ہے. تعصب پر جس نے بات کی وہ مجھ سے نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو وہ غیرت دلا کے نا کہ ہماری زبان یا ہمارا خون یا ہماری نسل، اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جب مغربی پاکستان میں بھی بہت سی ایسے لوگ ہیں، جو ہمارے یہاں بلوچستان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو بیچ میں وہ سرداری اصل کھیل کھیل رہے ہیں نا. عوام کو تو کوئی نہیں معلوم ہوتا کہ ہو کیا ہو رہا ہے. تو وہ پھر اس کو محبوب بنا دیتے ہیں قوم کو، اور اس کی بنیاد پر فائدے اٹھاتے ہیں، مفادات اٹھاتے ہیں سارے خود. یہی وجہ آخرت میں وہ اپنی قوم سے اعلان برات کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ اگر قوم اتنی محبوب ہوتی تو وہاں آخرت میں بھی تو قوم کے ساتھ جو ہے نا دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہوتے. وہاں کہتے نہیں، اس دن ان سے اعلان لا تعلق ہی کریں گے. اب لوگوں کو پہلی دفعہ سمجھ آئے گی وہاں میدان حشر میں. تو وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا.
تو ہم ان سے اعلان برات کرتے جیسے انہوں نے ہمارے سے اعلان برات کر دیا. تو وہ تعلق کمزور تھا. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بنگال کے عوام کو اس کی سمجھ آ گئی کہ اصل میں مجسمے گرانے کے پیچھے وہ ری ایکشن ہے کہ تم نے ہمیں الو بنایا, ہمیں دھوکہ دیا, ٹھیک ہے نا, ہم سے غلط کام کروایا اور پوری 2 نسلیں ضائع کر دیں. یعنی یہ ہے اس کا ایک جو ہے نا رد عمل. تو یہ میں سارے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اس میں بڑے مثبت جو ہے نا وہ اشارے. بالکل. مہتاب بھائی, الیکشن کے نتائج کے اوپر دیکھتے ہیں تو ایک تھوڑا سا مجھے کیمپین کے بارے میں بتائیں کہ اوور آل کیمپین کو آپ نے بھی فالو کیا. وہ الگ بات ہے, ہم ناراض ہیں آپ سے, آپ گئے نہیں. بنگالی آپ کو بلاتے تو کافی رہے, آپ کو جانا چاہیے تھا, لیکن چلے. تو دوسرا ایک کیمپین کو آپ نے کیسا دیکھا, اور کیمپین کی دونوں سائڈس کی, دونوں جماعتوں کو, یا اوور آل کیمپین کو دیکھا. اور ایک بات یہ بھی مطلب میرے ویسے ہی دل میں آ رہی تھی کہ عوامی پارٹی کو انہوں نے بائیک آؤٹ کر کے یہ یک طرفہ الیکشن تو نہیں ہے. اچھا, 2-3 چیزیں اصل میں ہو گئی ہیں میرے خیال میں. عوامی لیگ والی بات پہلے کر لیتے ہیں. دیکھیں فاروق بھائی, یہ ایک نیچرل فنومنا ہے کہ جب بھی انقلاب آتا ہے کسی بھی ملک کے اندر, تو وہ جو ایگزسٹنگ پاور ہوتی ہے وہ اس کے نتیجے میں انقلاب کامیاب ہوتا ہے تو وہ باہر ہو جاتی ہے. عراق میں جب چیزیں چینج ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ کیا صدام حسین کی باس پارٹی وہاں پہ موجود رہی تھی؟ کبھی کسی نے ذکر کیا کہ الیکشن میں باس پارٹی کو شمولیت کیوں نہیں اختیار کرنے دی گئی؟ یا اس سے پیچھے چلے جائیں, جب جو ہٹلر تھا وہ تو نازی پارٹی کا منتخب صدر تھا نا وہاں پہ, تو جب وہاں پہ تبدیلی آ گئی تھی, جنگ عظیم دوم ہار گئے, تو کبھی کسی نے اس کے بعد یہ بات کی کہ جی کیوں جو ہے نا نازی پارٹی کو وہاں پہ اس کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے, اسے بھی الیکشن میں حصہ لینا؟ انکلوسیو الیکشن تب ہوں گے جب نازی پارٹی ہوگی, تو تبھی ہوں گے. اصول تخت یا تختہ والا اصول سے چل رہا ہے. تو یہ اصول پتہ نہیں بنگلہ دیش میں آ کے کیسے جو ہے نا ہو گیا. مجھے تو پچھلے مطلب جو 150-200 سال کی تاریخ ہے, کہیں ایسا نہیں نظر آیا کہ کہیں پہ کوئی انقلاب آیا ہو اس کے بعد ایک وہاں پہ سر جی ایک وہ یہ بات تب کی جا سکتی تھی نا کہ وہ دوسری پارٹی کدھر گئی, جب اس پارٹی نے دوسری پارٹیوں کو چھوڑا ہوتا. مطلب وہ تو مطلب دیکھیں نا اس نے کیا کیا تھا, تو رول تو اس نے سیٹ کر دیا کہ دوسروں کو نہیں چھوڑا کرتے, تو جب دوسرے آئے تو انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا. اصولاً بھی مطلب یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا کہ ایک باقاعدہ انقلاب کے نتیجے میں, یہ تو کوئی نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی سازش کے تحت جو ہے نا اس کے اوپر پابندی لگائی ہے. اور یہ مطلب ہے 9 مہینوں ساڑھا انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے. ہاں تو باقی نہیں خیر 5,000 کی لسٹ تھی, 50,000 کہتے ہیں, وہ تو خیر بہت سارے ہیں. اب ذرا وہ تھیوریز ہی ہیں نا, وہ کون سی لسٹ کسی نے دیکھی ہے, لیکن بہرحال یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. دیکھیں کہنے کا مطلب ہوتے کیوں فکر کرتے نہیں, ہمیں تو ایک دور میں کہا تھا نا کہ ساری خلافت آگے ہوتی تھی, پھر تھوڑا جڑا خروج سی پھر وہ دوسرے طریقے نہ ہونا سی, پھر تو سمجھ آنی سی. تو یہ چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہی بات ہے کہ اگر وہ کہہ لیں کہ اسلامی انقلابی مدینہ میں آیا تھا, تو کیا پھر عبداللہ بن ابی کی بھی کوئی جگہ تھی اس کے بعد؟ وہاں پہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بادشاہ تو بن چکا تھا, تاج بھی بن چکا تھا. پھر بھائی یہ تو ایویں جو ہے نا ایک پچ ڈالی جاتی ہے صرف اس کو دکھانے کے لیے, یا یہ کہنے کے لیے کہ جو کچھ چل رہا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا گندا کر دیا جائے, ایک لوگوں کے دماغوں میں یہ چیز آ جائے. عملاً اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کہیں نہیں ہوتی, بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہونی تھی. اچھا, جہاں تک اس کی بات کریں نا جو الیکشن ہوئے ہیں, میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ جو الیکشن تھے نا اس میں ایک طرف جو ہے نا وہ عوامی لیگ تھی. دیکھیں عوامی لیگ جو ہے, شیخ حسینہ واجد انڈیا بھاگ گئی, 1200-1400 اس کے مزید جو ہے نا وہ کارکنان جو فعال تھے وہ بھاگ گئے. سارے کی تعداد کر لیں تو کوئی 5,000 کے قریب کہتے ہیں, ان کی فیملیز وغیرہ وہ ہو گئے. باقی تو ساری عوامی لیگ موجود تھی. اور ماضی کی دونوں بڑی پارٹیاں جو تھیں, یا خالدہ ضیاء ہوتی تھی یا عوامی لیگ ہوتی تھی, حسینہ واجد, یہ 2 چہرے تھے پورے بنگال کے اندر. تو اب جو ہے یہ دونوں پارٹیاں ایک ہی طرف تھیں. اچھا, پورے کا پورا جو عوامی لیگ کا ووٹ بینک تھا اس نے بی این پی کے ساتھ کھڑا ہو. چونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بی این پی ان کو کیا دے گی,
مسئلہ یہ تھا کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ چھوٹی برائی اور بڑی برائی والا ان کے نقطہ نظر سے معاملہ تھا. لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں ابھی بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے جی, مطلب اس کا ووٹ بینک دیکھیں نا, بنگلہ دیش کے اندر 20 سے 30% ووٹ بینک تو اس کا ہمیشہ رہا ہے, اور اس کے بڑی سیف پاکٹس تھی جن کے اوپر وہ کھیلتے تھے, اور آج بھی موجود ہے وہاں پہ. جیسے پاکستان میں ایک بھٹو اینٹی بھٹو ووٹ ہمیشہ ووٹ دیکھیں نا, مطلب پیپلز پارٹی آج بھی اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نہیں ہے, لیکن کیا سندھ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈلیں گے؟ ڈلیں گے. آپ اسی طرح سے یہ کہہ لیں کہ جتنا بھی وہ ہو گیا ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کا ایک ووٹ بینک موجود ہے, اور یہ ووٹ بینک اس وقت بھی تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا تھا. تو وہاں پہ جماعت نے گین کیا ہے. ہاں, ان دو کے مقابلے میں مطلب جماعت کی جو سب سے بیسٹ پوزیشن تھی وہ 19 سیٹیں تھی اس سے پہلے. تو 19 سیٹوں سے اگر آپ 63 سیٹوں پہ گئے ہیں تو جماعت نے ڈبل ٹرپل گین کر لیا ہے. یہ ایک بہت بڑی ابھی چیز ہے. 63 نہیں ہے, مطلب ابھی تو خیر مطلب جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو تب کی بات کر رہے ہیں, وہ ہو سکتا ہے حتمی نتائج جب سامنے آئیں گے تو صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. اچھا, پھر اس نتائج میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب کوئی 11 حلقے تو وہ ہیں کہ جہاں پہ پہلے جو ہے نا وہ جماعت کی کامیابی کا نتیجہ جاری کیا گیا, اور پھر اسے تبدیل کر کے جو ہے نا انہوں نے BNP کو کہا کہ وہ جیت گئی ہے. اور ان 11 حلقوں میں جو ووٹوں کا ڈفرینس ہے وہ چند سو کا ہے, 1000 سے کم کا ڈفرینس ہے 11 حلقوں میں. 25 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ ڈفرینس 5000 سے کم کا ہے, 1000 سے 5000 کے درمیان جو ہے نا. اور کل 53 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ مطلب جو وہ ہے فرق وہ 10% سے کم کا ہے. اچھا, تو یہ ایک بہت بڑی مطلب وہ بھی ووٹ تو ہے نا, ووٹ تو ڈلے ہیں نا اس کے اندر. میں صرف یہ چیز کہہ رہا ہوں, اس میں بے شمار فیکٹرز تھے. مطلب یہ الیکشن چونکہ دیکھیں اس میں صرف عوامی لیگ کا مسئلہ نہیں تھا, اس میں پوری انڈین لابی شریک تھی. چونکہ انڈین لابی کو بنگلہ دیش کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی طریقے سے حاصل تھی جیسے کہ جو کیا کہتے ہیں برطانوی جو ہے نا راج کے اندر انگلینڈ کو پاکستان کے اوپر حاصل تھی. بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ میں ہر چیز میں وہ ان کا عمل دخل تھا, ہر چیز میں. یہ تو ابھی پچھلے دنوں ان کے ایک جو ہے نا وہ وزیر نے بیان دیا ہے, سابق وزیر نے, کہ راہ کے لوگ کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھتے تھے. اچھا, انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ بنگلہ دیش کی کیبنٹ میٹنگ میں وہ لوگ بیٹھے تھے جہاں ملک کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے. یہ وزیر بن گئی نا, ذیلی وہ ریاست بنی ہوئی تھی. ویسے ہمارے ہاں بھی اگر وہ 9 مئی کو ہم نہ کرتے تو ادھر بھی ہو جانا تھا. مطلب وہ جس طرح چیزیں چل رہی تھی ادھر چلتی رہتی تو یہاں بھی وہی ہونا, وہ ساری نیو نارمل. بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو مطلب وہ بن گیا تھا وہاں پہ. تو اس صورت حال کے اندر تو وہ ساری چیزیں برقرار تھی. ایسے تو نہیں ہوا کہ انقلاب کے بعد ہر چیز وہاں ریوائیو ہو گئی ہے, ایک نہیں ہے. پھر دوسری ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں جو مذہبی فیکٹر تھا, خصوصاً مدارس کی بہت بڑی تعداد ہے بنگلہ دیش کے اندر. مطلب تبلیغی اجتماع سب سے بڑا بنگلہ دیش میں ہوتا ہے. پاکستان انڈیا میں بھی ہوتے ہیں لیکن اس سے کئی گنا زیادہ بڑا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے, اور دیوبندی فیکٹر کو بڑے انڈیا نے استعمال کیا ہے وہاں پہ. پورے کا پورا جو ہے اس کا زور ڈالا گیا ہے. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا جو اثر و رسوخ ہے وہ ہندوستانی مسلمانوں کے کام تو نہیں آتا, لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ جب کشمیر میں انہوں نے ریووک کیا تھا 2019 کے اندر جو اسپیشل سٹیٹس, تو اس وقت ارشد مدنی صاحب پوری دنیا میں جو ہے نا انہوں نے جا کے کشمیر میں ہندوستان کا مقدمہ لڑا تھا. اور یہاں پہ بھی بڑی اس کے کلیئر سینٹیمنٹس ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا وہاں پہ. اور یس, اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اس میں دیکھیں جب یہ چل رہا تھا تو اس دوران کیا ہوا, وہاں پہ ختم نبوت کانفرنس کی گئی, اور اس ختم نبوت کانفرنس کے اندر پورے شو آف پاور کیا گیا. اور اس ختم نبوت کانفرنس کی آرگنائزنگ پارٹیز کو دیکھیں, اس کے بعد ایک معاملہ وہاں پہ ہوا کہ اسلامی اندولن پارٹی تھی جو جماعت اسلامی کی 11 رکنی اتحاد میں شامل تھی, وہ الگ ہو گئی اس سے. اس ختم نبوت کانفرنس کے کچھ دنوں بعد وہ الگ ہوئی اور اس نے اپنے 254 امیدوار کھڑے کر دیے 254 حلقوں کے اندر, اور جس نے ووٹ کاٹے وہاں پہ. یہی چیز
دیگر پارٹیوں کی بھی تھی وہاں پہ. کچھ تو خیر وہ تھی کہ جنہوں نے BNP کو اوپنلی سپورٹ کیا, وہ مذہبی پارٹیاں تھیں, اور کچھ جو ہے انہوں نے اپنے ووٹ امیدوار کھڑے کیے اور بڑی تعداد میں ووٹ. اس کے علاوہ تو کوئی اور تنظیم جو ہے نا وہ کوئی سیٹ ہی نہیں جیت سکی, لیکن ان کے امیدوار کھڑے تھے, مطلب 100 امیدوار مختلف جگہوں پہ کھڑے. تو یہ والی جو سارے فیکٹرز تھے, ان سارے فیکٹرز کی موجودگی میں پھر میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل میڈیا جس قسم کی BBC مثلا ایک دیکھیں, الیکشن سے پہلے پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں وہ لیڈر سے جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں, اپنے ملک کی ایک لابنگ کرتے ہیں, وہ چیزیں, تاکہ ذرا گڈ جسچر ہوتا ہے کہ کل کلاں کو آپ اقتدار میں آ گئے. اس میں ہندوستانی جو سفیر تھا وہ جا کے ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب سے بھی ملا وہاں پہ, اور یہ تب کی بات تھی کہ جب وہ ان کا جو ہے نا وہ ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی, تو وہ ہاسپٹل سے ہوئے تو تیمارداری کے لیے وہ جا کے ملے اس سے, اور اس نے اس وقت جو ہے نا وہ ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ اس اوپن ملاقات تھی, اس میں 8 سے 9 لوگ موجود تھے وہاں پہ, لیکن اس نے ایک کی کہ آپ اس کی پریس ریلیز جاری نہ کریں, تو انہوں نے نہیں کی وہ. اس کے بعد BBC نے باقاعدہ طور پہ اس کو ایک ایشو بنایا. اس کے بعد مطلب اس بات کے گزرنے کے الیکشن سے صرف 8 دن پہلے اس کو باقاعدہ ایشو بنا دیا کہ خفیہ ملاقاتیں جماعت اسلامی کر رہی ہے, اور 2 دن پہلے یہ خبر دی کہ مکمل حمایت حاصل انڈین لابی کی. امریکن سفیر ملتا ہے, 4 دفعہ اس کی ملاقات ہوئی BNP کے طارق رحمان کے ساتھ, تو وہ نارمل سی بات ہے. جب وہ ملا جماعت اسلامی کے ساتھ جو واقعی دوسری بڑی پارٹی بن کے آئی, تو اس وقت اسے کہہ دیا گیا کہ یہ امریکن جو ہے نا انفلوئنس استعمال ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ انڈین میڈیا جو ہے وہ پورا اس چیز کو کر رہا تھا. بنگلہ دیشی میڈیا کے اندر انڈیا کے بہت گہرے اثرات تھے. آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ بنگالی جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان کو بڑے پیمانے پہ اسکالرشپس ملتی رہی ہیں ماضی میں. ان کی ٹریننگز جو ہے وہ انڈیا میں جو ہے کہ ہوتی تھی, اور انڈیا بڑے پیمانے پہ فنڈنگ کرتا تھا وہاں پہ بنگالی میڈیا کو, انگلش کو بھی اور خصوصاً بنگالی میڈیا کو. اور اس اثرات بھی ہمارے سامنے آتے رہے وہاں پہ کہ یہ سارا میڈیا اس کو انٹرنیشنل لوکل میڈیا نے اس کو مینیج کیا. اور ان سب کے باوجود جو ہے الیکشن جو ہوئے اس کے رزلٹس یہ آئے ہیں. ایک تو یہ چیز کا. اچھا, دوسری چیز جو فروغ بھائی ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کی کمپین تھی وہ ایک ٹرمینڈس کمپین تھی, مطلب ایک ایسی کہ جس کی ہم تصور کرتے تھے کہ یار کوئی اسلامی جماعت بھی جو ہے نا اس لیول کی مطلب ان کی برانڈنگ, ان کی ڈیزائننگ, ان کی پوسچرنگ, پوزیشننگ, ہر چیز وہ تھی کہ جو آئیڈیل مطلب آپ اس میں سے خامی نہیں نکال سکتے. اچھا, پھر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بہت اسلامی ویلیوز کو جس طریقے سے انہوں نے اس میں انڈلج کیا, اور میں کچھ ایسی باتیں سن رہا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی اوکھیوں کی باتیں ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں نا الیکشن میں نہ رہ جاتے جو بھی اب جیت گئے نا دونوں طرف, بس اسلام پسند اور اسلام پرست کا ہی فرق رہ گیا نا. ایسے ہی ہے. وہ پہلے والے اسلام کی نفرت رکھنے والے تو رخصت ہو گئے, ان کی گنجائش ختم ہو گئی. مجموعی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت پازیٹیو قسم کا جو ہے نا الیکشن کے نتائج آئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جماعت کے اعتبار سے بھی پازیٹیو ہیں, 60 سے اوپر سیٹیں لے جانا بہت بڑا جو ہے نا ایک کامیابی ہے. لیکن جو جیتے ہیں تو وہ بھی پرو اسلام ہیں, کوئی اینٹی اسلام نہیں ہے. اینٹی اسلام بھی نہیں ہے. اور دوسری خالد صاحب کہ جو جماعت اسلامی پہ الزام تھا نا رضاکار ہونے کا, پاکستانی رضاکار ہونے کا, یہی الزام BNP پہ بھی تھا. ان کے لوگوں کو بھی جو پھانسیاں ہوئی ہیں وہ اسی الزام میں ہوئی ہیں کہ یہ پاکستانی. ویسے یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے نا, میری ایک بات سنیں, یہ کیا یہ عام آدمی بیوقوف بن جاتا ہے. وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں, بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں بندے ویسے ہی ہنسی ہی آ جاتی ہیں. مطلب وہ جو سردار تھے نا قوم کے, تو وہ کہتے تھے اپنی قوم کو کہ یہ جو شخص ہے نا جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں نبی کے بارے میں, ما ذا الا بشر مثلکم, تمہاری طرح کا انسان ہے. یاکل مما تاکلون منہ و یشرب مما تشربون, جو تم کھاتے ہو وہ یہ بھی کھاتے ہیں. یہ کوئی خاص بندہ تو نہیں ہے. وَإِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ, اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کی اطاعت کی نا تو خسارہ پڑا.
اچھا یہ بات کہتے ہوئے انہیں یہ یاد نہیں رہتی تھی کہ ہم بھی تو کیا ہیں، انسان ہی ہیں، ویسے ہی انسان ویسے ہی انسان ہیں. تو وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے رضاکار ہیں یا جو بھی کہہ رہے تھے، تو خود کیا تھے؟ ہندوستان کے رضاکار تھے. ہندوستان کے رضاکار تھے، رضاکار بھی نہیں تھے وہ تو، بلکہ غلام تھے. غلام تھے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، بندہ تھوڑا سا اگر سوچے تو اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ یار یہ جو بندہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ہے کیا. وہ اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا، کسی بنیاد پہ نہیں ہوتی وہ بات، بس سرسری یہ ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے. تو بس الزام ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ تو کیوں نہ ہوں بھائی، یعنی وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، اور ان کے وہ بھی ہندوؤں کے جبر اور استبداد کا شکار، پاکستان کے لیے بھی امکان ہے. تو یہ تو پھر نیچرلی ہم دونوں کو ایک ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ جا کے انڈیا کی غلامی کریں. بے شک ایسے. دو باتیں میں خالد صاحب سے، ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے ہیں؟ اچھا یہ جو الیکشن ہے اس کے اندر ابھی جو بھی نتائج ہیں، ان نتائج کا خود ہندوستانی مسلمانوں پہ کیا اثرات ہوں گے، اور یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ کیا موٹیویشن بن سکتا ہے دونوں اعتبار سے، قومی اعتبار سے بھی پاکستانی لوگوں کے لیے. چلیں ایک پاکستان پسند، ہم یہ کہتے ہیں اسلام پرست یا اسلام پسند ہے، تو دوسری پاکستان پسند بھی قیادت ہے. تو اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، میں مطلب ویسے ہم بنگالی قوم کو دیکھیں، لیکن ان کا مجھے ایسا لگتا ہے ان کا سول سینس اور ان کی پولیٹیکل سینس شاید یہاں سے زیادہ، یا وہ بڑے پیمانے پہ وہ ہے پسماندگی کے ساتھ ہمیشہ وہ بنگالی کو اس طرح دکھایا گیا. لیکن بنگال کو مطلب ابھی جیسے ان کا ڈاکٹر شفیق صاحب کا جو میسیج آج میں دیکھ رہا ہوں، ابھی ہوتا نا کہ اتنے ہلکے چوری ہو گئے، اتنے الیکشن مارے گئے، ان کا بڑا اچھا میسیج آیا کہ یار ہم اپوزیشن کریں گے لیکن مثبت اپوزیشن. مطلب یہ بڑا ایک پولیٹیکل میچورٹی کی ایک علامہ سمجھا جاتا ہے. تو ہمیں ان سے سیکھنا بھی کچھ چاہیے یا کوئی لرننگ بھی ہونی چاہیے. دینی جماعتوں کو یہ سیکھنا چاہیے، سیکھ لیں گی. باقی یہ کہ دیکھیں خطہ بحثیت مجموعی بدل رہا ہے، مشرق میں تبدیلی آ بہت رہی ہے. ساری تبدیلیاں نا. تو اس میں بہرحال انڈیا پہ بھی مطلب کوئی نہ بھی کرے نا تو خود ہندو ایسا کریں گے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر ایک جو ہے نا وہ سوچ پیدا ہوگی کہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ کیسے ہوگا. حالات ہی ایسے بن رہے ہیں. اور دیکھیں چین نہیں ہے. اب بنگلہ دیش کے حوالے سے بہت سارے فیکٹر ہیں. تو جو بھی مطلب ایون اس وقت خطے میں سب سے طاقتور ملک چائنا ہے، تو وہ بھی نہیں چاہے گا کہ بنگلہ دیش کی حکومت جو ہے نا وہ جماعت کے پاس جائے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان وہاں پہ وہی چائنا چاہے گا کہ مسلمان اٹھیں. اب حکومتوں کے تو مسئلے اسی طرح ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ امریکہ جو اتنا اسلام کا دشمن ہے، یہ چاہے گا کہ جو اس علاقے کے مسلمان ہیں یہ اگیور کے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اگر کھڑے ہو جائیں تو وہ سارا کچھ فنڈنگ کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ کھچڑی بہت پیچیدہ، مطلب اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ان چیز. ہاں صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ سب کچھ جو ہے نا ملٹنگ پارٹ میں ہے. پک کے کیا نکلتا ہے یہ ابھی کچھ کہنا بہت مشکل ہے. سب زیر اثر ہیں، کوئی بھی جو ہے نا اثرات سے آزاد نہیں ہے. پڑھتے ہیں میری صحت پہ اثرات مسلسل. تو اس پورے خطے میں جو ہے نا تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں اور بہت تیز جکھڑ ہیں. اس تبدیلی نے تھوڑا سا ایک اثر یہ بھی دکھایا کہ ICC جو اب ایک قسم کی ایک انٹرنیشنل کرکٹ کونسل تو نہیں ہے، بھارت کرکٹ کونسل ہی بن گیا. لوگ کہتے ہیں انڈین کرکٹ کونسل. انڈین کرکٹ کونسل صحیح ہے. تو خالد صاحب یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی سمجھ نہیں آتی تھی، پھر واقعات ہوئے، کچھ سمجھ آنی شروع ہوئی. 10 مئی ہوا، ٹھاٹھا بجے، پھر تھوڑی سمجھ آنی چاہیے کہ تبدیلی آ رہی ہے. پھر مشرق وسطیٰ کے اندر دورے ہوئے، پھر سمجھ آنے لگی تبدیلی آ رہی ہے. لیکن یہ جو ICC والا واقعہ، خیر ہم نے کرکٹ کو کبھی اس طرح ڈسکس تو نہیں کیا، لیکن کرکٹ ڈپلومیسی میں پاکستان نے بڑا ایک ڈسائسو رول ادا کیا. سب سے پہلے اس موو کو چلنا. نہیں یہ کرکٹ ڈپلومیسی نہیں ہے، یہ کرکٹ پالیٹکس ہے. کرکٹ پالیٹکس مطلب ڈپلومیسی تو وہ ضیاء الحق کی تھی نا، جو ادھر جا کے اس نے میسیجنگ کی تھی. ڈپلومیسی تو وہ تھی.
یہ تو پاور پالیٹکس ہے. تو مطلب اس میں نہیں، جو آپ خطے میں اپنا ایک مقام بنا رہے ہیں اور برابری کا بنا رہے ہیں، تو کرکٹ میں تو انڈیا پوری دنیا میں جو ہے نا چھایا ہوا تھا، سارے دنیا اس سے تنگ تھی. تو آپ نے جا کے اسے ٹیکہ دے دیا اور صحیح والا دیا. یہ آپ کا پوٹینشیل تھا نا. لیکن جن لوگوں کا مورال نہیں ہوتا ہے نا، وہ پھر وہ ہوتے ہیں. یہ آپ پرویز مشرف کے دور سے لے لیں، وہ پتہ نہیں ایک توقیر ضیاء ہوتا تھا، کوئی اس طرح کا نام تھا، پتہ نہیں جنرل توقیر صاحب. وہ پھر اس کے بعد کوئی خالد محمود نام کا کوئی بندہ آیا تھا ایک. یہ سب وہ لوگ تھے جو، اور نجم سیٹھی، مطلب وہ ڈپلومیسی اچھی کر لیتے تھے، بزنس اور وہ، لیکن وہ جو اوور آل انڈیا کے تھلے ہی کام چل رہا لیکن پیچھے کمزور تھا نا. اور رمیز راجہ جو تھا وہ تو خیر، یہ جو ہمارے پلیئر ہیں نا، یہ جو تھوڑے، ایک پلیئر وہ ہیں جو جٹ قسم کے پلیئر ہیں، ایک ذرا تھوڑے یہ جو ہے نا پڑھے لکھے پلیئر سمجھدار. یہ سارے انڈیا کے جو ہے نا، وہ چونکہ سارا پیسہ وہاں سے آتا ہے، پھر بہت بڑی لابی ہے، انفلوئنس ہے. کھلاڑیوں کو جو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ سب انڈیا میں ہے. صاف سیدھی بات کریں نا، وہ ادھر ہی ہے. تو وہ کیا وسیم اکرم، کیا رمیز راجہ، یہ سب جو ہے نا وہی بولی بولتے تھے جو انڈیا کی، اس سے باہر نکل کے نہیں. تو وہ بکیوں شکیوں کا معاملہ ایک طرف رکھ دیں، میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. یہ کھلاڑی ہے نا، کھیل ہر قسم کا کھیل. ابھی مطلب یہ پازیٹیو اکانومی کی بات کریں، بلیک اکانومی کے تمام جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اس میں آئے گا. تو وہ سب کچھ انڈیا میں جو کچھ ہے وافر، وہ تو پاکستان میں وہ آزادیاں ہی نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ نے جو پچھلے 20-25 سال گزارے، سیاسی طور پر بھی انڈیا کے تھلے لگنے کا پروگرام تھا، اور کرکٹ میں تو بالکل ہی سجدہ ریزی کا پروگرام تھا. آپ نے کبھی اپنا پورا حق نہیں مانگا ان سے. جو آپ کو ملتا ہے نا، جو ICC آپ کو جو خیرات دیتی ہے، شیئر دیتی ہے، تو وہ آپ، میں خیرات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے حق کے مطابق ملے تو پھر تو آپ کا حق ہے. اور آپ کو اگر وہ بس جو ہے نا ایک ہڈی ڈال دی جائے 3% کی یا 4% کی، تو وہ تو پھر خیرات ہے جو انہوں نے آپ کو دے دی. اور میرا خیال ہے انڈیا کے بعد جو سب سے زیادہ جو ہے نا انکم ہوتی ہے ICC کو، یا کم از کم براڈ کاسٹرز کو، وہ پاکستان سے ہوتی ہے. تو اتنا تو لو، اس پرسنٹیج کے مطابق تو لو. لیکن وہی نہیں، بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی تو پھر وہی ہوتا ہے نا، خدا کیا ہے وہ، سگ باش برادر خرد مباش، ٹھیک ہے نا. تو وہ والی بات ہو گئی. تو یہ اب پہلی دفعہ جو ہے نا متھا لگایا. اور یار میں آپ کو بتاؤں، نہ مجھے محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ بننا پسند ہوا تھا، نہ اس کا مجھے وزیر داخلہ بننا پسند آیا، ٹھیک ہے، نہ مجھے اس کا BCCP کا جو ہے نا وہ چیئرمین پی سی بی کا چیئرمین بننا پسند آیا. لیکن BCCI بھی ایک شے ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہ کہ بہرحال اس نے اس معاملے میں نا حافظ جتنا ہی کمال دیا جو 9 مئی کو جو حافظ نے کیا نا، پسینے چڑھایا. ہاں بالکل، یعنی بولتا چلتا اتنا، میں نے اس کی اتنی کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں سنی ہیں، کام کا پورا ہے، ایسے ہی، ٹھیک ہے، صحیح والا کام کیا. انڈیا کو، مطلب انڈیا کیا، پوری ICC کو تارے دکھاتی ہیں. اور ICC کوئی دودھ کی دھلی ہوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ تو جو لوگ کہتے ہیں نا، مطلب انڈین کرکٹ کونسل ICC، یہ وقتی بات ہے. آج وہ انڈین کرکٹ کونسل ہے، کل وہ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو جائے. کسی وقت وہ ہمیں بہت لفٹ کراتے تھے، اب وہ انڈیا کو کراتے ہیں، کبھی آسٹریلیا کو. وہ تو بدلتی رہتی ہے. اصل میں تو یہ کھیل کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہر بال پہ جوا ہوتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہر چھکے پہ جوا ہے، پتہ نہیں کیا جوا ہی ہے بس. یہ تو بلیک سائڈ ہے. پازیٹیو سائڈ پہ بھی اب دیکھیں کہ اب اچھا یہ جو براڈ کاسٹنگ ہے، وہ مونوپلی اس کی ہے اب ساری. دیکھیں میں ایک چیز اس میں وہ آخری بات کر رہا ہوں، تو میں اسے انٹرنیشنل کرپٹ کونسل کہتا ہوں اور یہ ہمیشہ رہے گی. وہ انڈین کرکٹ کونسل عارضی ہے، وہ اس سے بدل کے واپس کسی اور طرف چلی جائے گی. لیکن یہ جو اس کے یہ والا حصہ ہے نا، اور یہ میں کوئی ایسے نہیں کہہ رہا، میں نے بہت ایسا بہت دیکھا ہے کرکٹ، ٹھیک ہے، وہ ماریں کھا کے بنا. انگلینڈ میں میچ ہو رات 10:30 بجے، جہاں مغرب کے بعد لوگ سو جاتے ہوں، اور ویسٹ انڈیز میں میچ ہو جو شروع ہی رات 7:30 بجے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کوٹی کھانی ہے. تو یہ سارا کچھ جھیلا ہے کرکٹ کی خاطر. لیکن یہ کہ آخری پتہ کیا لگا
चावल वाला काम सी, इसमें कोई खेल नहीं होता। बस ये रेसलिंग की तरह फिक्स चीज़ें होती हैं, चीज़ें। लेकिन ज़रा ड्रामेटाइज अंदाज के अंदर। लेकिन मेहताब भाई कभी कभी मतलब वो फिक्सिंग से हट भी जाता है, लेकिन अक्सर वो बेशतर तयशुदा हाँ, मामला होते हैं। लेकिन इसको ज़रा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ये वाक़यात एशियन टीम अगर फर्ज करें सेमीफाइनल में ना पहुंचे कोई, तो मतलब पूरा जो है ना वो प्रोग्राम बढ़ गया, खुदे लग गया। मतलब 4 में से 3 टीमें या 2 टीमें लाजमी एशिया की होती है, वरना आपके तो आप सोचो अगर फर्ज करें कोई ऐसा वर्ल्ड कप हो जिसमें एक भी एशियन टीम ना पहुंचे, तो क्या होगा उसका? अगले दफ़ा कोई ऐड नहीं मिलेगा तो मतलब वो उस वर्ल्ड कप की आमदनी सारा कुछ, ये तो कैसे अफोर्ड करेगी? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा खालिद साहब, जो है ना, एक बात तो मैं आपसे बिल्कुल 100% की, ये जो इंटरनेशनल करप्ट काउंसिल वाली बात की है, करप्शन, ये ब्लैक मनी जो है ना, इसके अंदर इतनी ज़्यादा है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि कहा जाता है कि ये तकरीबन जो है वो $1 बिलियन तक का जुआ होता है वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं उनके ऊपर ओवरऑल। उसमें बड़ी तादाद में इंडियन बुकीज़ सबसे बड़े हैं। अच्छा, फिर इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो ब्रॉडकास्टिंग वाली जो आपने बात की थी, अब ये पक्का मतलब ये 2014-15 से ये उन्होंने कर दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में रहेंगे, कि इनका एक मैच होना जो है ना वो लाजमी है। मतलब मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड कप की जो आमदन है, पूरे आमदन ब्रॉडकास्टिंग की, उस आमदन का जो 60-65% शेयर है सिर्फ एक मैच से जनरेट होता है, वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। अच्छा, एक मैच से जनरेट हो गया। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये मतलब जैसे रखा हुआ है इस वर्ल्ड कप में भी कौन कौन सी टीमें हैं पाकिस्तान इंडिया के अलावा? नामीबिया, USA, नीदरलैंड, सारी टीली माटी टीमें उनको ठीक है। इसका मसला क्या है कि इन दोनों ने अगले राउंड में जाना है। ठीक है, मैं को बहुत बड़ा अपसेट हो जाए तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन इन दोनों जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ हो सकता है नहीं, इंडिया के साथ भी हो जाता है, लेकिन ये है कि इन दोनों ने ही मतलब ये तय कर लिया है। ठीक है। अब इंडिया में अगर सुपर 8 के मरहले में फ़र्ज़ करें कि इंडिया जीत जाता है या पाकिस्तान जीत जाता है और दूसरी टीम है, तो अब दूसरी टीम को जो है ना वो हराने के लिए बुकीज़ अपना और ब्रॉडकास्टर अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, चाहे प्लेयर ख़रीदने पड़ें, चाहे टीम पूरी जो है ना उसको वो कर देना चाहिए। जो 65% का रेवेन्यू है, ये कितना हो रहा है? 130%। हाँ, दूसरा मैच जब आ जाएगा दो हो जाएंगे, वाइट मनी एंड ब्लैक मनी मिलके, ठीक है। इतना बड़ा डूज पड़ने जा रहा था। तो नहीं, वो डोज तो अलग है, आप दूसरे सिनेरियो में लें कि जो है वो सेकंड राउंड में आ गए हैं, सेकंड राउंड में अब इनका दूसरा मैच होना है, तो फिर भी उससे 65% जनरेट होगा ना, तो वो डबल हो रहा है। तो दूसरी टीम को खरीदने में आपको बड़ी चाहिए कि यार इसको भी जितवा दें या इसको कर ले ताकि एक मैच और हो जाए, और फिर अगर सेमीफाइनल में एक टीम जीत गई है तो यार फाइनल इन दोनों का हो जाए, तो ये पैसा जो है ना और चला जाएगा। इसने पूरी क्रिकेट को जो है ना वो बदल के रख दिया। अब जेन्युइन क्रिकेट तो रही नहीं, वो खालिद साहब ने जो कही है कि यहाँ पे तो मतलब स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग और क्या क्या फिक्सिंग जो है ना इसके अंदर वो चल रही है। तो लेकिन अभी का हुआ क्या, मतलब ये बांग्लादेश ने पहले अटेम्प्ट मारी, बांग्लादेश बिल्कुल सीधा हो गया। एक बात मैं आपको बताऊं, छोड़ो, अगर इसके पीछे बिजनेस ना हो, इसके पीछे क्रिकेट के पीछे बिजनेस ना हो, तो ये जो T20 के प्लेयर हैं ना आपके, इनको जो जेन्युइन प्लेयर हैं वो कोड़े मार के क्रिकेट से निकालते हैं। अच्छा, ठीक है ना। ये जैसे एक शायर होता है ना, वो बेवजन शेर पढ़ने वाले को अपनी मजलिस से उठाते हैं। ये टुल्ले मार बंदे का क्या काम है भाई क्रिकेट में, लेकिन और T20 में है ही सारे टुल्ले मार। मैं वैसे क्रिकेट ही तो देखता नहीं, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा ना वो बहुत हमने पहले भी देखा, वो अच्छे दिनों की क्रिकेट भी देखी है, रवायती क्रिकेट भी देखी है। वो जो पहला वनडे मैच जब पहला इंडिया ने खेला था ना, तो इंडिया, मेरा ख्याल है कोई बंदा आउट नहीं हुआ था, मुझे अब सही याद नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है आउट कोई नहीं हुआ था। 60 ओवर का मैच था, इंडिया ने 120 रन बनाए थे। इतने पक्के प्लेयर होते थे। जाहिर है आपने गलत शॉट तो नहीं खेलनी ना। हाँ, बॉलर गलत गेंद फेंकेगा तो चौका लगेगा ना, आपने कोई क्रिएट तो नहीं करना चौका। अच्छा, उसको डिफेंसिव स्टाइल में बस आपने अपनी तो बॉलर ने अच्छी गेंदें की हैं तो 120 रन बने हैं, बस ठीक है। अभी भी असल और एक और बात बताऊं,
یہ ویسٹ انڈیز کے خلاف نا ہمارے وہ کالی آندھی کہتے تھے نا, بڑی بیٹری ان کی فاسٹ بالروں کی بیٹری ہوتی تھی, تو مطلب ایک مصیبت ہی ہوتی تھی. تو ایک پلیئر تھا وہ اچھا چلتا تھا, ہمیشہ کچھ نہ کچھ بنا جاتا تھا, وہ تھا وسیم حسن راجہ, یہ رمیز راجہ کا بڑا بھائی تھا. تو مجھے یاد ہے اس نے ایک دفعہ 76 رنز بنائے, کپتان تھا مشتاق محمد, اور اس نے کہا یہ اچھا نہیں کھیلا ہے. باقی کسی نے 50 بھی نہیں ماری تھی. ہاں, اس نے کہا یہ بڑے اس نے صحیح کرکٹ نہیں کھیلی, کیونکہ وہ تھوڑا سا اٹھا کے بھی مار دیتا تھا. یہ مطلب یہ سارا کچھ اس کا تھا. کرکٹ بائی بک جو نہ کھیلے وہ جو ہے نا اس کو نہیں, جس نے ذرا سی بھی غیر ذمہ داری دکھائی ہے نا, بے شک جتنے رنز اس نے بنائے تو وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. تو یعنی میں صرف آپ کو یہ بتاؤں, یہ بزنس ہے جس نے کرکٹ کو یہ بنا دیا ہے, نہیں تو ون ڈے میچ کی بھی گنجائش نہ نکلے کرکٹ میں. ایسے ہی اصل تو وہ ہے ٹیسٹ ہے, اس میں صبر کا امتحان ہے. میں صرف آپ کو یہ بتایا کہ بزنس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس نے کرکٹ کا حلیہ بگاڑ دیا, کرکٹ کو گڑگڑ بنا دیا. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ جوئے کی امپورٹنس کو جوڑ لو, وہ بھی بزنس ہے. وہ میرے اور آپ کے لیے جوا ہے, جو کر رہے ہیں ان کے لیے تو بزنس ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, یہ جو خالد صاحب نے بات کی ہے نا, اب اس کو اس بات سے جوڑیں کہ بھائی پاکستان کرکٹ بورڈ کیوں لیٹ جاتا تھا. اب کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں یا کرکٹ بورڈ کے جو لوگ ہیں, بھائی ان کے لیے کیا لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ ڈالر دینا کوئی مسئلہ ہے کسی کو؟ یہ تو کھیل ہے, ایک میچ ہی ہاریں گے. ٹھیک ہے, یہاں وہ پانی والا جماعت علی شاہ, پتہ نہیں کیا تھا وہ, جماعت علی شاہ ہی نام تھا اس کا, پتہ نہیں کتنے پیسے لے کے اس نے بتایا ہی نہیں کہ انڈیا ڈیم بنا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. اور ویسے بیان وہ بڑے گولہ باری والے دیتا تھا, اور اس کے بعد جب وہ ریٹائرڈ ہوا تو باہر چلا گیا. بعد میں پتہ چلا پٹھا بٹھا گیا. تو ملک کے ساتھ یہ کھیل کے چلے جاتے ہیں لوگ, تو کھیل تو خیر. تو یہ وہ چیز تھی کہ جس نے آج تک جو ہے نا اس کو رکھا ہوا. ابھی رمیز راجہ کا ابھی کا بیان کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ تو انڈیا کے سارے انڈیا کا جو ہے نا, دیکھیں جو ریونیو جنریٹ تو انڈیا سے ہوتا ہے, وہاں کی کمپنی اسپانسر کرتی ہے. بھائی وہاں کی کمپنیز کیا خیرات میں اسپانسر کرتی ہیں؟ کس چیز کو اسپانسر کرتی ہیں؟ میچ ہوتا ہے تو اسپانسر کرتی ہیں نا. نہیں, میری بات سنیں, چلیں اس کی بات ٹھیک ہے, تو یہ کیوں آئی سی سی بھی در پہ آ گیا تھا؟ میں یہی چیز کہہ رہا ہوں نا خالد صاحب کہ وہ میچ ہوگا تو سارا کچھ ہوگا نا. خود ہی پہچان اور غافل افغان, تو یہ رمیز راجہ کو کیا پتا ہمارا کیا پوٹینشیل ہے؟ نہیں پتا ہے, یہ نہیں ہے پتا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, آپ کیا کہتے ہیں بمبئی کا اسیر ہے؟ نہیں, بمبئی کا بھی نہیں ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ براڈ کاسٹر تو وہی ہے نا, جو کمنٹری کرنی ہے تو وہ ان کے ساتھ ہی ایگریمنٹ ہونا ہے نا. اس کا اپنا ریونیو وہاں سے, اس کا اپنا ریونیو وہاں سے ہے. وہ اپنے ریونیو کو بچانے کے لیے بھاڑ میں جائے ملک, بھاڑ میں جائے جو کچھ بھی ہے, وہ اپنی چیزیں رہنی چاہیے. اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے پچھلے جو 20-25 سال سے جو ہے نا اس پوزیشن میں تھے کہ جب سے یہ پیسہ آیا تھا نہ ہماری, خیر بہت سارے الزامات لگتے رہے. میں نے آگے کہا آپ کو کہ میں مطلب چونکہ کرکٹ سے مجھے دلچسپی نہیں ہے, تو اس لیے مطلب یہاں پہ یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ ٹیم کی سلیکشن جو ہے وہ جان بوجھ کے غلط کی جاتی تھی. کہ آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ایک جو ہے پچ سپنر کو سپورٹ کرتی ہیں, لیکن وہاں پہ آپ نے کوئی ڈھنگ کا سپنر نہیں رکھا, تو کیا ہوگا؟ وہ ظاہر ہے نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس ہے ٹیم, ٹاس جیت کے صحیح فیصلہ نہیں کیا, اس کو نہیں کیا, مطلب بہت کچھ جو ہے نا لوگوں کو نہیں سمجھ ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے فیلڈنگ آف سائڈ پہ لگا کے بالنگ لیگ سائڈ پہ کی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ عام بندے کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا آپ اصل میں ہماری آڈینس بھی ہماری جیسی ہی ہے نا, اتنی دلچسپی والی. لیکن یہ جو آئی سی سی ہے, اس کا بی جے پی کے ساتھ تعلق اور اس کی منوپلی, اور اس منوپلی کے اندر یہ تھوڑی سی آپ ہمیں ذرا وہ اس میں خبریت تو دے نا. نہیں دیکھیں کہ بنگلہ دیش, وہ تو یہ مطلب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش نے میچ ان کا بھی انہوں نے فکس کر کے پہلے مطلب نہیں دیکھیں ہوا کیا ہے. دیکھیں ایک سمپل سی جو ہے وہ بات, چونکہ موسٹلی لوگوں کو پتہ ہے جو کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے, اس لیے اس کو مطلب وہ نہیں لے کے آ رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر یہ جو اب انہوں نے وہ جن کھول کے رکھا ہوا ہے نا ہندوتوا والا, تو وہ اب ان کے خود اپنے گلے میں پڑ گیا. مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ بنگلہ دیش کا ہوا حسینہ واجد کا, تو وہ یہ چاہ یہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کا خیال تھا کہ یہ غیر تجربہ کار ہے, تو غیر تجربہ کار ہے تو اس کو پریشرائز کیا جائے گا. پریشرائز کرنے کے لیے انڈین میڈیا نے پورا زور یہ لگا دیا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف جو ہے نا وہ بہت بڑا کوئی جو ہے نہیں ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر. ان کی قتل 3 لوگ ٹوٹل ہیں جو آن ریکارڈ ہیں
جو اس پورے فسادات کے دوران جو انقلاب کے اندر ہوئے ہیں، جو ہندو تھے اور وہ مارے گئے اس کے اندر. اس کی بہت ساری وجوہات تھی وہاں پہ، اور ٹوٹل مارے جانے والے اگر کہیں تو وہ سینکڑوں میں تھے، اس میں سے صرف 3 ہندو تھے. لیکن انہوں نے پورے ملک کے اندر ایک جو ہے وہ ہسٹیریا کریٹ کر دیا کہ جی ہندوؤں کے اوپر بڑا ظلم جیسے ہو رہا ہے. کشمیر میں پنڈت والا ایک پورا وہ کریٹ کیا، مطلب اس سے کئی گنا زیادہ تھا یہ. اچھا، وہ نفرت کے اندر جو ہے نا وہ چاہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش کو پریشرائز بنگلہ دیش نہیں ہوا. اس دوران پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے جب IPL کی جو ہونی تھی کھلاڑیوں کی سلیکشن، تو اس میں وہ ایک بنگلہ دیشی پلیئر جو ہے مستفیض الرحمان وہ آ گئے اس کو. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ خریدا بھی جو ہے وہ جو شاہ رخ خان کی ٹیم ہے غالباً کلکتہ نائٹ رائڈر جو ہے نا وہ سے، تو وہاں پہ اب اس کے 2 جو ہیں وہ 3 پارٹنرز ہیں، 2 ہندو ہیں، ایک جو ہے نا شاہ رخ خان صاحب ان کا نام مسلمانوں والا ہے، تو اس لیے کہ شاہ رخ خان کی ٹیم میں ایک مسلمان کو جو ہے نا خرید لیا بنگالی کو، اور وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. اس کے اوپر یہ پورا ہندوتوا نے وہاں پہ ایک نیریٹو کریٹ کیا. انہوں نے کہا جی میچ ہی نہیں ہونے دیں گے، IPL کروا کے دیکھ لے کوئی، ہم جناب یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اس کے اوپر حکومت ان کے آگے ہو گئی، ان کو خوش کرنا تھا اس نے، انہوں نے BCCI نے ان سے کہا اور انہوں نے ختم کر دیا. اس کے اوپر پھر جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ہے اس نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا. ہمارے ایک پلیئر کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک پلیئر کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور جب یہ ورلڈ کپ آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا ایک پلیئر وہاں پہ جا کے کھیل نہیں سکتا تو پوری ٹیم جا کے جب کھیلے گی تو اس کے ساتھ بھی تو یہی سلوک ہوگا. جو سیکورٹی کنسرنز جس کی بنا پہ انہوں نے کینسل کیا، انہوں نے کہا تو نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ BCCI نظر آ رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے انکار کیا اس سے. جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی کھیلنا ہے تو کھیلو، نہیں تو باہر. وہاں پہ انہوں نے نکال دیا. اور اس کے اوپر بھی خیر ایک پوری کنٹروورسی ہے کہ جو وہ تھے جے شاہ صاحب جو ICC کے چیئرمین، امت شاہ کا بیٹا جو وزیر داخلہ ہے اس کا، اور مودی صاحب کا سیکنڈ ان کمانڈ، تو اس نے باقاعدہ ہر جو کرکٹ بورڈ تھا اس کو کال کی اور اس سے کہا کہ بنگلہ دیش کو باہر نکالنا ہے، اس کو پلنٹی لگانی ہے اس کے اوپر، اور اس کا جو شیئر ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور پھر وہی ہوا کہ جب ICC کا جو وہ بورڈ کی میٹنگ تھی اس میں صرف ایک پاکستان کا ووٹ بنگلہ دیش کے حق میں تھا، باقی سب نے جو ہے نا بنگلہ دیش کے اگینسٹ ڈالا. اسلامیہ کا کدھر تھا؟ امارت اسلامیہ کے ساتھ بڑا دلچسپ ہوا کہ امارت اسلامیہ نے سب سے پہلا ووٹ انڈیا کے حق میں کاسٹ کیا، اور وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ممبر ہی نہیں ہے، یہ تو ایسوسیٹ ممبر ہے، ان کے پاس ووٹنگ رائٹ نہیں ہے، یہ آبزرور کے طور پہ صرف یہاں پہ بیٹھے، لیکن جلدی کر گئے جو ہے نا امارت اسلامیہ، کچھ نہیں گلاس توڑا باہر آ رہا ہے. تو وہ خیر اس کے اوپر ہو گیا. اس پہ بنگلہ دیش نے پھر بھی اس کے اوپر دیکھا، ان کا خیال تھا کہ یہ کریں گے تو یہ آ جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایکسیپٹڈ، اور وہ سائڈ پہ ہو گئے. لیکن پھر محسن نقوی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو آپشن کھلے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم نہیں مانیں گے. پھر وہ ساری جو گیم چلتی رہی اور اینڈ کے اوپر جو ہوا اس میں یہ ہو گیا کہ ساری چیزیں بنگلہ دیش، ان کی جب میٹنگ ہو گئی تو انہوں نے باقاعدہ بنگلہ دیش کے جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے اس کو لاہور آئے، وہ ملاقات، ماہور، وہ آخر میں میٹنگ میں بیٹھے، ان کے ساتھ ICC نے یہ کمٹ کیا. ایک تو یہ ہے کہ کوئی پلنٹی نہیں لگے گی چونکہ اچھا شروع ہو چکا تھا. یہ پاکستان کا جو اقدام ہے، یہ پلنٹی تو پاکستان میں بھی لگ سکتی ہے، ڈو اینڈ ڈائی والا تو معاملہ ادھر بھی تھا تھی. ہاں وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان کو تو نکال باہر کر دیں گے، یہ انڈیا نے تو اتنا شور مچایا. لیکن یہ ایک ساتھ بات ہے کہ بھائی ایک میچ سے اگر آپ کو اتنا نقصان ہو رہا ہے تو آپ نکال کیسے سکتے ہیں؟ نکالیں گے تو پھر تو وہ دائمی نقصان بن جائے گا نا. وہ تو کہنے کی جو ہے نا وہ باتیں تھی. لیکن بہرحال بنگلہ دیش کو کدھر جائے گا، پھر سری لنکا کدھر جائے گا، پھر ایک اور ICC بن جائے گی، وہ تو خیر بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اس میں بہرحال جو چیزیں طے پائی اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بنگلہ دیش کو کوئی پلنٹی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، اس ٹورنامنٹ کا جتنا شیئر بنگلہ دیش کھیلتا تو اسے ملنا تھا، ریونیو شیئر وہ پورا ملے گا بنگلہ دیش کو. اور جو وہ میچ اپنا ورلڈ کپ نہیں کھیلا اس کی کمپنسیشن کے لیے اس کو جو ہے 2030 سے پہلے ایک ICC کا ٹورنامنٹ پورا جو ہے نا بنگلہ دیش کو دیا جائے گا جس کی وہ میزبانی کرے گا. یہ چیزیں طے پائیں. ایک اور بھی ہے جو غیر جیسے انڈر دی ٹیبل ہے کہ
اور یہ بھی ڈالا گیا ہے کہ اگلے ICC کے میچ کے اندر یہ جو شیئر والا معاملہ ہے کہ انڈیا سب سے زیادہ شیئر جو لے کے جا رہا ہے پیسوں کے، تو وہ بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا تاکہ اس کے بھی ایک ریوائز کیا ہاں، جائے. نہیں وہ چیزیں تو پاکستان نے کچھ اور بھی ڈیمانڈس دی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ یا تو پالیٹکس کو ختم کیا جائے یا اس کے اوپر، لیکن وہ اس کے برحال ایگریمنٹ کا حصہ نہیں تھی اس کے اوپر، چونکہ آگے بھی بہت سارے یہ دوبارہ بھی میچ ہونا ہے کون سا ایک دفعہ ہونا ہے. ابھی تو اگلا ورلڈ کپ آ رہا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا. اچھی بات یہ ہے کہ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی ایک لیڈرشپ اس طرح کی ہوتی ہے تو ساری چیزوں میں آپ دیکھیں اچھے آپ کے کرکٹ میں بھی بس ایک 9 مئی والا نا 7 مئی والا کام ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اس کو سبق آ گیا. اور ادھر 7 جہاز گرے تھے کہ پتہ نہیں اب 10 ہو گئے میرے خیال. آخری بات تو ٹرمپ نے 10 کر دیے. تو اسی طرح یہ بس اس سے ملتا جلتا بھی ہو گیا. پروگرام کا پہلا حصہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اور ہم ابھی اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اس کے دوسرے حصے میں، اور اس میں دیکھیں گے عالمی حالات کے حوالے سے جو ابھی امریکہ ایران کا تنازع ہے وہ کہاں ہو رہا ہے، کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہے، اور خاص طور پہ جو لوکل پاکستان میں کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ کیا ڈیل کے حوالے سے کچھ چیزیں PTI کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی کچھ چیزیں ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے، تو وہ ہمارے اگلے پروگرام میں ڈسکس کی جائیں گی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.